بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم بیک اینڈ خوش آمدید سب کو آج کے نئی ویڈیو میں۔ تو اللہ برکت دے سب کے کھانوں میں، رزق میں اور ذائقوں میں۔ تو آج ہم بہت ہی اسپیشل اور بہت اچھی اور پیاری سی کیوٹ سے ہم ڈش بنانے والے ہیں، اس کا نام ہے نہاری۔ تو نہاری کو بنانے کے لیے ہم نے ادھر آپ کے لیے ریسیپی آج حاضر کی ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہے، ہمارے ساتھ رہیے۔ آئیے دیکھیے کیسے بنتی ہے چکن نہاری۔ تو ہم بنائیں گے آج نہاری کی ریسیپی بہت ہی آسان ہے، بہت ایزی، آپ لوگ گھر پر جو ہے میک بنا سکتے ہیں گھر میں بالکل بآسانی، کسی پریشانی کے بغیر آپ یہ نہاری تیار، چکن نہاری اسپیشل تیار کر سکتے ہیں۔ یہاں پر ہم نے 1 kg چکن لیا ہے، اس کو واش کر کے رکھ لیا ہے، 4 عدد پیاز لیے تھے میڈیم سائز کے، اس کو کاٹ لیا ہے۔ یہاں پر اس کے ساتھ جو ہے ادرک لہسن کا پیسٹ ہے ہمارے پاس، ہم نے اس کو چوپ کر لیا ہے، ادرک لہسن کے پیسٹ کو بنا لیا ہے۔ یہاں پر شان نہاری مسالہ ہم نے لیا ہے، اس کے ساتھ یہ آٹا لیا ہے، تو 4 ٹیبل اسپون ہم نے آٹا لیا ہے، برکر چمچ جو ہے 4 ٹیبل اسپون ہم نے آٹا لے لیا ہے۔ اس کے ساتھ اس کی گریوی تھک اور گاڑھی کرنے کے لیے اس کے ساتھ پانی لیا ہے۔ یہاں پر جو ہماری پتیلی ہم نے رکھ دی ہے۔ اب جو ہے اس میں آئل ایڈ کریں گے، کوکنگ آئل آدھی پیالی جو ہے، ہاف پیالی اس میں آئل ایڈ کریں گے۔ اس میں آئل زیادہ یوز ہوتا ہے تھوڑا نہاری کی خوبصورتی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ میں جو پیاز چوپ کیے تھے ہم نے 4 پیاز چوپ کیے تھے میڈیم سائز کے، وہ پیاز اس میں ڈال دیے ہیں اور اس کو جو ہے مکس کریں گے۔ تو نہاری جو ہے ایک ہی مسالے سے بنتی ہے، وہ ہے نہاری مسالہ، باقی اس میں ایکسٹرا مسالے یوز نہیں ہوتے ہیں۔ تو اس میں جو ہے اب پیاز ہمارا کریں گے براؤن۔ یہاں پر جو ہمارے پاس ایک ٹرک ہے، پیاز جو ہے پیاز میں ہم نمک ایڈ کریں گے، تو اس وجہ سے پیاز ہمارا جلدی لال ہو جائے گا، یعنی ہمارا پیاز جو ہے وہ جلدی براؤن ہوگا۔ یہ ہمارے پاس ٹرک ہے۔ اس کے ساتھ یہ بتاؤں کہ آپ لوگ اس میں پیاز ابھی یہ ایڈ کریں گے تو بعد میں آپ نے خیال سے کرنا ہے تاکہ بعد میں نمک زیادہ نہ ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ دیکھیے ہمارا پیاز جو ہے یہاں پر تقریباً براؤن ہو چکا ہے، اچھی طریقے سے لال ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایڈ کریں گے ہم نے جو ادرک لہسن کا پیسٹ بنایا تھا، وہ ہم نے اس میں ایڈ کیا ہے۔ اس کو مزید کچھ سیکنڈز کے لیے اس کو بھونیں گے، اس کو پکائیں گے، پیاز اور لہسن کو ایک ساتھ جو ہے۔ دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ یہاں پر ہمارا پیاز جو ادرک لہسن ہم نے پیسٹ اس میں ڈالا تھا، اس کو تقریباً ہاف منٹ ہم نے اس کو بھونا ہے، پکایا ہے۔ تو ایڈ کر لیا ہے چکن، ہمارے پاس چکن جو ہم نے رکھا ہوا تھا نہاری کے لیے، یہ 1 kg چکن ہے، یاد رکھیے گا۔ تو ہم نے چکن اس کو ایڈ کر لیا ہے چکن کو، اور جو اس کو تب تک بھونتے رہیں گے جب تک اس کا کلر اچھی طریقے سے چینج نہ ہو جائے اور اس کا جو پانی ہے وہ خشک ہو جائے، مرغی جو پانی چھوڑے گی وہ خشک ہو جائے اور اس کا کلر جو اچھی طریقے سے مکس ہو جائے۔ تو اس ٹائم جو ہے ہم نے چکن کو 5 سے 6 منٹ کے لیے بھون لیا ہے۔ اب اس میں باری آ چکی ہے مسالہ ڈالنے کی۔ ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے، 2 ٹیبل اسپون شان نہاری مسالہ ہم نے ڈالا ہے۔ تو آپ نے اپنی مرضی کے مطابق اپنا مسالہ جو ہے اس میں ایڈ کرنا ہے، اسپائسی کھاتے ہیں آپ، وہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ نے کس طرح کی مسالے کتنے یوز کرنے ہیں، اس حساب سے آپ اس میں مسالے ایڈ کر سکتے ہیں۔ تو ماشاءاللہ ہمارا مسالہ یہاں پر جو بھن چکا ہے، مسالے نے خوشبو چھوڑنا شروع کر دیا ہے، اس نے بھی تیل چھوڑ دیا ہے، الگ سے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں چکن نے آئل چھوڑ دیا ہے۔ ہم جو ہے یہاں پر اب مسالے کو مکس کرنے کے بعد جو ہے بھوننے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے پانی۔ وہ آپ پانی جو ہے اپنی کوانٹٹی کے حساب سے، آپ کتنا پانی زیادہ تھوڑی گریوی رکھیں گے کم رکھیں گے وہ آپ پہ ہے، جتنی بھی آپ گریوی رکھیں گے وہ آپ کے حساب سے ہم اس میں پانی ایڈ کریں گے۔ اپنی جو ہے پانی اس میں تھوڑا مزید اور شامل کریں گے، پانی جو ہے ہم اس میں اپنی جتنی گریوی رکھنی ہے وہ اب تو ہم نے یہاں پر اتنی گریوی رکھنی ہے، اتنے ہم جو ہے پانی اس میں ایڈ کر لیا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق اس میں گریوی رکھ سکتے ہیں، وہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کو رکھ دیں گے مزید پکنے کے لیے، اس کو جب تک 2 سے 3 ابالے آئیں گے تب تک اس کو پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے۔ اب جو ہے ہم یہاں پر آٹا جو لیا تھا ہم نے 4 ٹیبل اسپون، وہ بھر کے ہم نے پتیلی میں ڈال دیا، اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ اس کو جو ہے اس کے جو ہے گلٹیاں نہیں بنے گی آٹے کے اندر، جو ہے آٹے کی جو وہ تھک بن جاتا ہے آٹا وہ نہیں بنے گا، پورا اس میں گل جائے گا پانی کے اندر۔ یاد رہے کہ کچھ لوگ جو ہے اس کو آٹے کو بھونتے ہیں فرائی پان میں، صرف پین لیتے ہیں، اس میں بھون کر آٹا پھر جو ہے پانی میں ملا کر پھر جو ہے نہاری میں مکس کرتے ہیں۔ ہم لوگ اس کو جو ہے صرف ڈائریکٹلی ایسے ہی اس کو مکس کریں گے پانی میں اور اس کو ایڈ کریں گے۔ تو اس کو جو آپ جتنا اچھے طریقے سے مکس کریں گے، آٹے کو اس پانی میں ملا کے ڈالیں گے، تو اتنی ہی آپ کی نہاری کی گریوی جو ہے وہ اچھی بنے گی۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ یہ بتائیں کہ آپ لوگ یہ ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس شہر سے دیکھ رہے ہیں، آپ لوگ یہ یار ضرور بتایا کریں گے۔ اور اس کے ساتھ آپ لوگ یہ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کی ریسیپی کس طرح کی ہے، آپ لوگ کس طرح چیزیں تیار کرتے ہیں۔ تو اب جو اس میں ہم نے جو آٹا اس کے لیے میل کر کے رکھا تھا، مکس کر کے رکھا تھا پانی میں، وہ آٹا اس میں ڈالیں گے۔ اس کا جو ہے شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے جو آٹا جو ہمارے پاس ہم نے رکھا تھا وہ اب اس میں ہم ایڈ کریں گے، شامل کریں گے۔ تو جب اس میں آرام سے آٹا ڈالیں گے جو آٹے کا شوربہ ہے، اور اس کے ساتھ چمچ چلاتے رہیں گے
ताकि नीचे उसमें गुलटियाँ नहीं बनेंगी और ये शोरबा थिक होता जाएगा। तो आराम से आपने इसमें ये आटा डालना है, सारा आटा एक साथ नहीं डालना है कि फिर आपकी ग्रेवी ज़्यादा फिर गाढ़ी ना हो जाए। आपने शोरबा देखना है शोरबे को, उस हिसाब से ग्रेवी को गाढ़ा करना है। तो इसको जो है चलाएंगे, मिक्स करेंगे, इसकी जो है ग्रेवी को चेक करेंगे। अभी इसमें जो आटा बकाया जो बचा हुआ है हमारे पास वो भी हमने इसमें ऐड करना है, क्योंकि इसकी ग्रेवी जो है बिल्कुल गाढ़ी अच्छी तरीके से नहीं हुई है। तो बकाया आटा जो था वो भी हमने इसमें ऐड कर चुके हैं। और इसको जो है इस तरह छोड़ना नहीं है, चम्मच चलाते रहना है। ये गर्म होगा अच्छी तरीके से, इसमें 2 से 4 उबाले आएंगे, उसके बाद इसको फिर जो है पकने के लिए छोड़ेंगे। उससे पहले जो है इसको चम्मच चलाते रहना है, इस तरीके से चम्मच चलाते रहना साथ में इसके। तो इस टाइम तक जो है इसको उबाले आना शुरू हो गए। आप लोग देख सकते हैं ये अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, उबलना शुरू हो गया है। हमने इसका जो है चम्मच चेंज कर लिया है, वो जो चम्मच है इससे ग्रेवी चेक करेंगे। हमारी ग्रेवी भी अच्छी हो चुकी है। ग्रेवी जो है जैसे न्यारी की बनाते हैं उसी तरह की न्यारी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक की ज़रूरत थी, कमी थी, तो इसमें हमने नमक ऐड किया है। पहले याद रखें हमने नमक ऐड किया था, प्याज ऑनियन जो ब्राउन कर रहे थे उस टाइम ऐड किया था। अब जो है इसको कर दिया हमने कवर हमारी न्यारे को, और इसकी आग जो है हीट जो है उसको कर देंगे मीडियम, ताकि ये पक भी जाए और इसका जो है ये ऑयल छोड़ना भी शुरू करेगी। तब तक हमारी न्यारी होगी तैयार। तो यहाँ पर जो है बीच में इसको चलाते भी रहना है, आपने चम्मच चलाते रहना ताकि इसका नीचे जो तरह वो लगे नहीं। अब जो आप लोग देख सकते हैं हमारी तकरीबन न्यारी हो चुकी है तैयार। इसने तेल छोड़ दिया है अच्छे तरीके से। अभी इसने तेल अलग होना है, तो हमारी न्यारी हो चुकी है यहाँ पर तैयार। तो यह थी आज की रेसिपी। आप लोग बताइए आप लोगों को कैसी लगी वीडियो। अपना कमेंट बॉक्स में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और उसके साथ साथ जो आप लोग ये घर पर इजीली बना सकते हैं चिकन न्यारी। कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई साइंस नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। ये इजीली आप लोग घर पर बना सकते हैं। उसके साथ जो हमने यहाँ पर अदरक चॉप किया हुआ है, हरी मिर्च चॉप की हुई है, धनिया चॉप किया हुआ है और लेमन का रस इसके ऊपर डालेंगे। इससे बिना न्यारी अधूरी है। तो न्यारी बनाइए और आप घर पर आराम से बैठकर खाइए। हमारी यहाँ पर न्यारी की डिश हो चुकी है तैयार। तो जाते जाते एक लाइक ज़रूर छोड़ दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।